یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ چند لوگ ہیں جو شبیہ پیغمبر ہیں۔ ایک حضرت علی اکبر ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، ایک خود حضرت سیدہ ہیں اور خود کہتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دوسرے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے مجبور ہیں کہنے پر بی بی کی شان کے آگے۔ اب لوگوں کے اپنے نصیب ہیں عزیزان محترم۔ افسوس ہوتا ہے آج ایک بہت بڑے طبقے کے اوپر کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے مگر اسے کس طرح بھلا دیا گیا ہے، صرف تعصب کی وجہ سے، صرف تاریخ کے چند ورقوں کو چھپانے کی وجہ سے، مگر حقانیت چھپانے سے نہیں چھپتی۔ حق تاریخ کی اوراقوں کو چیرتا ہوا آ جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے آج دنیا میں فاطمیہ کا ہونا چند سال پہلے کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ ابھی ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو تاریخ آگے ہے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی اول بھی ہے اور دوم بھی ہے اور اس کے پورے درمیان میں مجلسیں ہیں۔ کہا یہ کب سے ہو گیا؟ کہا یہ آخری زمانے کی نشانی ہے۔ عظمت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ نعرہ حیدری۔ جتنا زمانہ ظہور کے قریب ہوتا جائے گا بی بی کی معرفت، بی بی کی شناخت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا متوجہ ہو رہی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں عقل اور خرد سے کام لینے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ یہ بہت ذمہ داری ہے، یعنی ان محافل کو، ان مسجدوں کو بی بی کی شان بیان کریں، بی بی کی وہ خصوصیات بیان کریں۔ دیکھیں معصوم کا قول ہے، یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کمال میں پہنچانے کے لیے 3 صفتوں کی ضرورت ہے۔ اور کون سی صفت؟ کہا اس کے اندر جمال ہونا، یعنی اس کو خوبصورت ہونا۔ کہا اس کے کلام میں فصاحت ہونا، یعنی اس کا کلام زیبا ہونا، وہ اچھی بات کر سکتا ہو۔ کہا تیسری، کہا اس کے اندر عقل اور خرد ہونا۔ یہ 3 صفات، مگر کہا کہ یہ تینوں صفات ذاتی ہیں، یعنی جمال یعنی خدا نے دیا ہے، یعنی حضرت یوسف جمیل تھے، وہ کیسے تھے؟ اور خدا نے جمال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب جانے لگے فرعون کے دربار میں، خدا سے کیا کہا؟ خدا میرے بھائی کو میرا وزیر بنا۔ کیوں بنا؟ کیونکہ وہ فصیح ہے، اس کی زبان بہترین ہے۔ خوب یہ کس نے دیا؟ وہ خدا نے دیا ہے۔ عقل اور خرد ہونا خوب یہ خدا دیتا ہے۔ خوب یہ ذاتی ہیں چیزیں، آپ اس کو ذات سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کو سید ہے تو یہ سعادت اس کو پروردگار نے دی ہے، یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے بہرحال وہ احترام کے لائق ہے کیونکہ یہ اسے عطا کی گئی ہے۔ لیکن کچھ خصوصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسب کی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو ذاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں کیا ہیں؟ آپ گین کر سکتے ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، آخری رسول کی بیٹی ہیں، ایک امام یعنی سارے ائمہ جو ہیں وہ ان 11 اماموں کی والدہ ہیں، پہلے امام کی زوجہ۔ خوب یہ آسان نہیں ہے لیکن یہ سب عطا الہی ہے وہ۔ لیکن جو دوسری خصوصیات بی بی کے اندر ہیں وہ سب کسب کی جا سکتی ہیں۔ یعنی بی بی کی عبادت کیسی تھی؟ بی بی جو عبادت کر رہی ہیں، کیسی عبادت کر رہی ہیں کہ پاؤں میں ورم ہو جاتے ہیں، جیسے اپنے بابا ان کے عبادت کرتے تھے، پاؤں میں ورم ہو جاتے تھے۔ بی بی ایثار کر رہی ہیں، قربانی کر رہی ہیں۔ ایک دن آیا، دوسرے دن سائل، تیسرے دن سائل آیا، اور جان محترم کوئی بھی سائل در سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اس زمانے میں کوئی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے زمانے میں کیسے خالی جائے گا؟ اس زمانے میں جب ان کے ظاہری طور پر مادیت میں ان کا گھر بڑا چھوٹا سا ہے،
سے امام خمینی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم کا یہ گھر چھوٹا اور مٹی کا گھر تھا، مگر اس گھر نے کائنات کو عظیم ہستیاں دی. کیا ہستیاں دی مولا کائنات دیا. حسن اور حسین دیے، زینب و کلثوم دی. آج پوری بشریت اسی گھر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو آج کہاں دین ہوتا، آج کہاں انسانیت ہوتی. آج سب کچھ جو ہے وہ اسی گھر کی وجہ سے ہے. بیوی کی عبادت، بیوی کا گھر کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رویہ، اپنے بچوں کی تربیت، ہمسایوں کے ساتھ، اب یہ سب کیا ہے؟ اب یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. جانے محترم آج کی خاتون یا مرد سب کے لیے بیوی کی ذات رول ماڈل ہے. آج ہم اپنی عبادت کو بہتر کر سکتے ہیں. آج ہم خدا کی راہ میں انفاق کر سکتے ہیں، خدا کی راہ میں چیزیں دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دیتے؟ آج ہم یہ چیزیں کسبی ہیں، یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں بہرحال ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اذان موت یہی وجہ ہے کہ ہم ایام فاطمیہ میں بیوی کی شخصیت کو بیان کریں کہ جسے چھپایا گیا، جسے تاریخ میں بچایا گیا. بیوی کے مصائب بھی مخفی ہیں اذان محترم، بیوی کے فضائل بھی مخفی ہیں، ہر چیز مخفی ہے. بیوی کی قبر بھی مخفی ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے. لیکن بہرحال جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور کیوں آیت اللہ میر باقری کا بہترین جملہ جو میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ جو بیوی نے اس وقت ولایت کے لیے قیام کیا، امامت کے لیے اپنا گھر چھوڑا اور مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، اور اس حالت کے اندر کہ خود زخمی ہوئی، خود جو ہے وہ دردوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور جو ہے وہ دربار میں گئیں اور نہ جانے کیا کیا یہ سب کیا. کہا نتیجہ اس وقت نہیں آنا تھا. بیوی بھی جانتی تھی، لیکن بیوی نے کام شروع کر دیا تھا. نتیجہ کب آئے گا اس قیام کا؟ نتیجہ وہ فرماتے ہیں آیت اللہ میر باقری کہ قرآن کی آیات سے میں تلقی یہ لیتا ہوں کہ وہ نتیجہ ظہور میں آئے گا. ظہور وہ خود کہتے ہیں کہ جو عصر ظہور ہے، یعنی آخری امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ جو ظہور ہے یہ تجلی حضرت زہرا ہے. جو ظہور ہوگا، بیوی کی تجلی ہوگی تو یہ سب ظاہر ہو جائے گا. یہ قیام جو بیوی نے اس وقت کیا تھا، اب پتہ چلے گا کہ حکومت اسلامی، اصل امامت، اصل ولایت معصوم کے ہاتھ میں ہے.